کرا، تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تیرا رب تجھے کبھی تنہا چھوڑ دے، نہ تیرا رب تجھ پہ کبھی ناراض ہوتا ہے، نہ تیرا رب تجھ کو کبھی تنہا چھوڑتا ہے۔ فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے آخرت خیر لک من الاولی، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تیری پہلی حالت جو ہے وہ پچھلی حالت جو ہے پہلی سے پچھلی حالت بہتر ہوگی۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی، فکر کی ضرورت نہیں۔ اور پوری کائنات اس کوشش میں ہے کہ ہم پر اللہ راضی ہو جائے۔ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اس کوشش میں ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ سب کو جو فرمانی میں دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں پوری کائنات کوشش کر رہی ہے کہ ہم پہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا حبیب تیرا رب اس کوشش میں ہے، تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے۔ اللہ تجھے چیزیں ہی ایسی دے گا کہ تیرا رب تجھ پہ نہیں، ہاں پوری کائنات مجھے راضی کر رہی ہے، میں رب ہو کے تجھے راضی کروں گا۔ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے چیزیں ہی ایسی دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، اگر میں تواڈے مزاج کے مطابق نہ پڑھا تو سب بالکل خاموش رہے، تو سب الٹا ناراض ہو جائے کہ سوچیا کی سی کہ ہویا کہ جدو مزاج کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے ادو بندہ راضی نہیں ہوتا، ادو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ اس ویلے تسی ایک مجلس سننے واسطے تشریف فرماؤ، تسی شعر ہو چاہتے ہو جہاں تہاڈی مرضی کے مطابق ہوئے، تسی موضوع ہو چاہتے ہو جہاں تہاڈی مرضی کے مطابق ہوئے، تسی ماحول ایسا چاہتے ہو جہاں تہاڈی مرضی کے مطابق ہوئے۔ جدو تہاڈی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوئے گا تسی راضی ہو گے یا ناراض؟ شکریہ، ناراض ہو گے۔ یہ مطلب ہے کہ کم از کم کسی کی رضا حاصل کرنے واسطے وہ پہلے مزاج کا واقف ہونا تو ضروری ہے کہ کس مزاج کا بندہ ہے تو وہ کیسے راضی ہوتا ہے، کس مزاج کا بندہ ہے تو وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے کہ میں راضی کرنا چاہوں تو تواڈے مزاج تو واقف نہ ہوا، تسی مینوں راضی کرنا چاہو تو تسی میرے مزاج تو واقف نہ ہو۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی ایک بار دسے کیا اللہ محمد کے مزاج سے واقف ہے یا نہیں؟ شکریہ، مہربانی۔ اللہ مصطفیٰ کے مزاج سے واقف ہے کہ نہیں؟ اللہ واقف نہیں، اللہ خالق مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو خود خلق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے نبی کا مزاج کیا ہے۔ جہاں بندہ سارا دن تاج تے بیٹھا ہوتا ہے انہوں مدینے اور تسبیح لے کے دیو، انہوں کو لو جی تواڈے واسطے گفٹ لے کے آئے ہیں، وہ ناراض ہو کے آتے گا میرے نال مذاق کرنا، میں سارا دن اتنے بیٹھا، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تاش والے لوگ تسبیح دیے وہ ناراض تے نمازی بندہ امریکہ جو تاش لیا تے وہ بھی ناراض کیونکہ بندے ویکھیا ہی نہیں کہ انہوں کی دینا ہے، انہوں کی دینا ہے، وہ مزاج کی ہے تے وہ مزاج کی ہے۔ یہ مطلب کہ بندہ راضی ادو ہوئے گا تسی رائے وڈ کڑیاں لے جاؤ، کڑیاں رائے وڈ علم لے جاؤ، وہ دکان لا لو جا کو شام تک کوئی سیل نہیں ہوئی، سیل کتوں ہونی ہے؟ وہ شہما انہوں نے مزاج کے مطابق تسی علم لے جاؤ، کڑیاں لے جاؤ، اتنے جناب حدیث کے ساتھ لے جاؤ، رائے وڈ کے اجتماع جا کو ساریا شما سیل ہو جان نہیں، کیونکہ وہ شاید انہوں نے مزاج دے تواڈے مزاج کے مطابق نہیں۔ اتنے تسبیحاں کھڑو گے، اتنے ٹوپیاں کھڑو گے، اتنے سفید کرتے کھڑو گے، اس قسم کے شہما کھڑو گے تو اتنے بیٹھ جان گیا کیونکہ اتنے مزاج ہو رہے، اتوں کا مزاج ہو رہے۔ یہ مطلب مجلس کا مزاج ہو رہے، تراویح کا مزاج آؤ، یہ مطلب وہ بھی ایک مزاج ہے، یہ بھی ایک مزاج ہے۔ شکریہ۔ مجلس کا مزاج رکھتا ہے وہ قوالی کا مزاج نہیں رکھتا، جہاں قوالی کا مزاج رکھتا ہے وہ پھر مجلس کا مزاج نہیں رکھتا۔ یہ مطلب بندہ خوش ہو سکتا ہے جب شاید کے مزاج کے مطابق ہوئے۔ میرا دل کرتا ہے دروازے دروازے کے قرآن کھڑ کے پوچھا اللہ جو مصطفیٰ کے مزاج کو واقف ہے کہ فرماندہ والا سوفا یعطیک ربک فترضیٰ، تجھے میں چیزیں ہی بولوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ مثلا اللہ فرماتا حبیب تو ہی بتا اللہ جد کا یتیم فآوا، جب تو یتیم تھا میں نے تجھے گود لی تھی نا۔ شکریہ شکریہ مہربانی۔ جب آپ کو ہم نے یتیم دیکھا تو ہم نے ایک جگہ دی جہاں آپ کی یتیمی پلتی رہی، تو وجدک عائلا فأغنی، جب آپ کے پاس
پیسوں کی کمی ہو گئی تو ہم نے ایک مال تجھے دے دیا، اب بتا میرے حبیب وہ مال بھی تیری مرضی کے مطابق، وہ گود بھی تیری مرضی کے مطابق۔ مہربانی ہم نے مجمع کی توجہ ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم تجھے راضی ہی کرنا چاہتے ہیں تو بلا سوفا یوتی کا ربک فترضیٰ، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے وہ کریں گے جو تیرے مزاج کے مطابق ہے۔ میرا دل کرتا ہے علماء کے قرآن کھڑ کے پوچھا ایک باری لوگوں نے ممبرہ تے دس دیتا جائے یہ جڑی گود دے کے پیغمبر نو اللہ راضی کیتا ہے وہ گود کی دی سی؟ جڑا مال دے کے اللہ پیغمبر نو راضی کیتا ہے وہ مال کی دا سی؟ کائنات کے مفسرین کا اتفاق ہے آغوش ابو طالب کی تھی، مال خدیجہ الکبریٰ آغوش، میرا خیال ہے آغوش ابو طالب کی تھی، مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا کر، اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا کر جو پوری کائنات پہ اللہ نعمت کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد پہ نعمت ہو اسے ابو طالب ہے۔ جڑا دعا جہانوں کے نعمت کر کے آیا انہوں مصطفیٰ کے دو نعمتیں ہیں، ایک آغوش ابو طالب، ایک مال خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب بنا سوفا یوتی کا ربک فترضیٰ، تیرا رب چاہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اللہ ابو طالب کی گود دے کے راضی ہے، بولو بولو جی بولو، راضی جب پیغمبر گود دے کے راضی، ٹھیک کیا بات ہے، قرآن جو ثابت ہوتا ہے اللہ گود دے کے راضی، پیغمبر اس گود آ کے راضی۔ یہ دوسری صاحبان یہ میں نے بلا کے راضی میں اتنے آ کے راضی اور تسی ایک باری فرماؤ کہ تسی میں سن کے راضی ہو کہ نہ راضی میں اچھا بلاؤن والے بلا کے راضی، آؤن والا آ کے راضی، تے سننے والے سن کے راضی، 5-7 بندے تے سڑکے کھلو کے آکھن اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی تے نہ کہیں راضی، 10-12 بندے اوتے کھلو کے آکھن اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی، انہوں پھر پنجابی کسی آنے قسمہ دکھاؤ جی نہیں راضی تے نہ ہوتے، بلان والے بلا کے راضی، آن والا آ کے راضی، سن والے سن کے راضی، 10 بندے شور بھی کر گئے ہمارا کیا بگڑے گا، اللہ ابو طالب دے کے راضی، محمد ابو طالب لے کے راضی، 4 مسلمان ناراض بھی رہ کے دلیل ہے۔ خیر ہو جناب میں تاکہ کا بیلنس کر سکتا میرے کو رشوے دے قرآن کی تشریح پر لگا شبیر احمد عثمانی بھی جذبات کا اظہار کر رہا سر میں پاکستان کی تاریخ جو اسلام کی تاریخ تک پہنچنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اسلام پاکستان کی تاریخ مد نظر رکھ کے اسلام کی تاریخ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں 3 مراحل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ جی میں تفسیر کرنے لگا جی یہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی ہے، لکھن والا عثمانی ہوئے تو پڑھنا حسینی ہوئے، ایسا ویسے سننے والے حیدری ہو جعفری ہو رضوی ہو قاسمی ہو کیسا پھر انہوں مرتجن پکڑ کیسا مرتجن کرتے ہیں 5-7 رنگ پا کے چاول پکا میں سمجھنا کیسے کرتے ہیں کہ لکھن والا عثمانی پڑھنے والا حسینی سننے والے جعفری تے حیدری لو جناب جی انہیں تحریر کی ہے ادھر تک پہنچ رکھنا
فرمایا